اگر کسی پرائم منسٹر نے ہمارے دل کی بات کہی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بی جے پی کا سب سے قداور لیڈر اٹل بہاری واجپئی جی تھے۔ کیا اٹل بہاری واجپئی جی نے غلطی کی تھی ان کی نظر میں کہ انہوں نے پاکستان سے بات کی تھی؟ کب؟ جب کرگل بھی ہوا تھا، جب پارلیمنٹ پہ اٹیک بھی ہوا تھا، کیا انہوں نے غلطی کی تھی؟ اور اگر امن کشمیر میں آیا تھا وہ اٹل بہاری واجپئی کے اس فارمولے سے آیا تھا۔ اگر امن آیا تھا تو کیا لال کشن اڈوانی جی کو یہ اپنا لیڈر نہیں سمجھتے ہیں؟ سب سے قداور لیڈر۔ انہوں نے حزب المجاہدین سے بھی بات چیت کی تھی نہرو گیسٹ ہاؤس میں۔ پہلے میں ان سے کاؤنٹر کوشچن پوچھوں گا، کیا یہ اٹل بہاری واجپئی جی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہیں؟ کیا انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے؟ اگر نکال دیا ہے اس کے بعد یہ سوال کریں۔ اور سملا ایگریمنٹ جو ہے، کیا یہ اپنے گورنمنٹ کے ایگریمنٹس بھی نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ ان سے بھی انکار کرتے ہیں؟ کیا سملا ایگریمنٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان ہوا اس میں یہ نہیں ہے کہ اب بائی لیٹرلی ایشو سارٹ آؤٹ ہوں گے جس میں کشمیر ایشو بھی ہے؟ کیا یہ سب ایگریمنٹ انہوں نے اب نکارا کر دیے، نجی کر دیے؟ اگر یہ ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مگر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں محبوبہ جی کی بات کروں گا۔ پہلے تو یہ کہنا 70 سال 3 سال پہلے مفتی صاحب تھے، اس کے بعد 1 سال شاید اور رہے، اور محبوبہ جی 2 سال رہی، وہ بھی پورا نہیں۔ اور محبوبہ جی کو کیا مفتی صاحب نے پریزیڈنٹ بنایا؟ ہمارا تو ماننا ہے مفتی صاحب نے نقشہ کھینچا اور اس میں اگر کسی نے اپنی محنت سے رنگ بھر لیا تو وہ محبوبہ جی تھی۔ اور نہ محبوبہ جی چیف منسٹر بنی جب، یہ تو آپ ہتک کر رہے ہیں یہاں کے ووٹر کے ساتھ۔ محبوبہ جی چیف منسٹر بنی جب مفتی صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اور یہاں کی ووٹر کی آپ انسلٹ مت کر لیجئے، وہ یہاں کے ووٹروں کی نمائندہ تھی۔ انہوں نے جہاں بھی الیکشن لڑا، جس کانسٹیچوئنسی سے بھی الیکشن لڑا محبوبہ جی نے، اس کانسٹیچوئنسی سے وہ جیت گئی اور بھاری تعداد سے جیت گئی۔ آپ یہاں کے جو ووٹر ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں جموں کشمیر لداخ کے، ان کو ہتک مت کیجیے، ان کے ساتھ انسلٹ مت کیجیے۔ یہ ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے جنہوں نے آج تک یہاں حکومت کی ہوگی۔ لہٰذا مہربانی کر کے میں ہوم منسٹر سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں کے ووٹر کی انسلٹ نہ کریں۔ تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، اسٹیٹہوڈ کی بات ہوئی، ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوئی، الیکشن پروسیس کی بات ہوئی، تو آپ مانتے ہیں کہ آفٹر الیکشنز اسٹیٹہوڈ ریسٹور ہوگا؟ اور اگر اسٹیٹہوڈ ریسٹور انہوں نے کہا ہے کہ آفٹر الیکشنز ہوگی، کیا پی ڈی پی الیکشن سے پارٹ لے گی؟ نہیں، دیکھیے الیکشنز میں جہاں تک پارٹ لینے کی بات ہے، وہ تو ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن بھی لڑے، اس کو اب ہم ان کے لیے آسان نہیں کریں گے، کیونکہ پنچایت میں ہم سے یہ غلطی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کا کام آسان ہو گیا ہے، یہ ان الیکٹڈ آ گئے، ان کا کام، یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ان کی فلسفی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی سوچ کو روکنے کے لیے جموں کشمیر اور لداخ میں الیکشن لڑنا ضروری ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھیننا، جو سب سے پاورفل اسٹیٹ تھی، سب سے امپاورڈ اسٹیٹ تھی، وہ ہمارے لیے ہیوملیشن تھی ہم کو یونین ٹیریٹری بنانا، اور اس میں بھی ہماری اسٹیٹ کو بائیفرکیٹ کرنا، وہ بھی ایک۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، میں نے نہیں، ایشین ایج سب سے ریپیوٹیڈ اخبار ہے پورے دیش میں، سب سے ریپیوٹیڈ۔ کل میں ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں امت شاہ جی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ ایڈیٹوریل میں ایشین ایج نے کہا ہے، اس پہ کمنٹ کیا ہے، میں صرف دہراؤں گا۔ ایشین ایج کے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ جب ہوم منسٹر صاحب نے یہ ایکسپلین کیا کہ ہم نے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیوں لگایا، ہم نے کرفیو کیوں لگایا، یہاں کی جانیں، ورنہ یہاں ہزاروں جانیں جاتی۔ تو ایشین ایج کا ایڈیٹوریل لکھتا ہے اگر آپ کو یہ خطرہ تھا تو پھر تو آپ اعتراف کرتے ہیں کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگ اس کے خلاف تھے، اسی لیے آپ نے کرفیو لگایا۔ بہت بہت شکریہ، جانیں بچائی آپ نے، مگر اس کا مطلب ہے آپ بھی جانتے تھے کہ جموں کشمیر میں اگر ہزاروں مریں گے، اس کا مطلب ہے وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں جو آپ نے 5 اگست کو کیا ہے۔
یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے ایڈیٹوریل میں. اس لیے مہربانی کر کے انہوں نے 2-4 باتیں کہی. مثلا کہا ٹیررزم اور ملیٹنسی ختم ہوگی. 370 کی وجہ سے ٹیررزم ملیٹنسی تھا. وہ خود آئے تھے. جو ریسنٹ کلنگز ہوئی تھی, جو ٹارگیٹنگ کلنگز ہوئی تھی, وہ جو اب سری نگر میں انکاؤنٹرز ہوئے تھے, یہ تو سب اس بات کو نکارتے ہیں. پھر انہوں نے ان امپلائمنٹ کی بات کی, امپلائمنٹ کی بات کی. ان امپلائمنٹ اس وقت پورے دیش میں سب سے زیادہ 27.6% ان امپلائمنٹ اس وقت ریاست جموں کشمیر میں. تیسری بات انہوں نے کرپشن کی کہ ہم نے کرپشن ختم کر دیا. اگر یہ کرپشن ختم کرنا ہے تو پھر ان کو مبارک ہو. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کرپشن, میں نہیں یہ کہتا ہوں پہلے نہیں تھا, کرپشن ہے, کرپشن سماج میں ہے. کرپشن کو دور کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہیں, مگر اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کرپشن ختم ہوا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو گراؤنڈ سے پراپر فیڈ بیک ملتا ہے. تو ایک آخری سوال رہے گا سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یو اے پی کی بات آئی کل جی ایم سی اور سکمز کالج میں جو سیلیبریشنز ہوئی, جو ویڈیوز وائرل ہوئے, ان کے خلاف جو ہے یو اے پی کا کیس درج ہوا, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہ, میں نے وہ آپ کو کہا, میں ریپیٹ کروں گا, پہلے دیکھ لیجئے قصور ہے کہ نہیں, اس کے بعد سزا دیجئے. قصور دیکھے بغیر سزا دینا یہ انصاف کے تقاضوں